اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام سرمایہ دعا۔ اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ماہ شعبان میں پڑھی جانے والی مخصوص مناجات شعبانیہ کو پیش کرتے ہیں۔ اس مناجات کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی آل میں سے ائمہ علیہم السلام ماہ شعبان میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ مناجات ابن خالوہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس مناجات کو شروع کرتے ہی ہم دیکھیں گے کہ یہ صاحبان یقین کی مناجات نظر آتی ہے، یعنی کہ ایک شخص کی مناجات ہے جسے اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ صاحبان یقین کی علامات میں ہے کہ اپنے امور میں پروردگار کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہوں، اور کوئی امید پروردگار کے علاوہ کسی سے نہ رکھیں، اور قوت الہی کے علاوہ تمام قوتوں سے بے نیاز رہیں، کیونکہ جس کا یقین اور اعتقاد کمزور ہوتا ہے وہ دوسرے اسباب اور وسیلوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ مناجات کی شروعات محمد و آل محمد پر صلوات کے ذکر کے ساتھ کی گئی ہے، اس طرح سے کہ خدایا درود نازل کر محمد و آل محمد پر، اور میری دعا کو سن لے جب میں تجھ کو بلاؤں۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے 3 چیزیں نصیب ہوئیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہ رہے گا۔ جسے دعا نصیب ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہ رہے گا، دوسرا یہ کہ جسے شکر ملا وہ اضافے سے محروم نہ رہے گا، اور تیسرے یہ کہ جسے توکل ملا وہ کفایت سے محروم نہ رہے گا۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مناجات میں بارگاہ الہی میں اس طرح سے سوال کیا گیا ہے کہ جب اس کو پکارے تو ہماری آواز کو سن لے، اس طرح سے کہ اور میری آواز کو سن لے جب میں تجھ کو ندا دوں، اور میرے حال پر توجہ کر جب میں تجھ سے مناجات کروں۔ ناظرین، کسی بھی طرح کی مشکل اور پریشانی میں بس ذات الہی کی طرف رغبت کرے، اس سے ہی امید لگائے اور اس کے سامنے ہی کھڑے ہوں۔ آگے مناجات میں اللہ سے امید کی حالت میں اس طرح سے سوال کیا گیا ہے کہ میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں اور تیرے سامنے کھڑا ہوں، پریشان حالت میں تیری طرف زاری کرتے ہوئے، امید لگائے ہوئے اپنے ثواب کی۔ صاحب یقین خود کو ہمیشہ ہی خدا کے حاضر و ناظر تصور کرتا ہے، اور خدا نے جو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا یقین کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ ہر امر کا اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے 83 تک میں اس طرح سے ملتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ جناب ابراہیم نے ان آیات میں پہلے پروردگار کی خالقیت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ربوبیت کے مراحل کا اظہار کیا ہے۔ پہلے ہدایت، پھر کھانا پینا، پھر امراض میں شفا، پھر حیات اور موت، اور آخر میں مغفرت۔ لیکن خطا کا ذکر گناہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ احساس کوتاہی کا نتیجہ ہے، جو کہ کمال بندگی کی علامت ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، پھر بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اپنی حاجتوں کو، دل کے حال کو اس کے سامنے بیان کریں، جیسا کہ مناجات میں ہے۔ حالانکہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میری حاجت سے باخبر ہے، اور میرے ضمیر کو پہچانتا ہے، اور تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے میری دنیا اور آخرت کا امر۔ بہت بار انسان کلمہ توحید کو زبان پر جاری کرتا ہے، لیکن اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دلائل کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرے۔ مناجات میں اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کی بات اس طرح سے کی گئی ہے کہ اور جس کا میں اپنی زبان سے اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور جن حاجتوں کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔
مناجات شعبانیہ کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اس مناجات میں ہمارے لیے بہت سے درس موجود ہیں۔ یہ مناجات ہمیں توحید الہی کا درس دیتی ہے، اللہ پر یقین ہے اور اس بات کا اقرار بھی ہے کہ تمام امیدیں اس سے ہی وابستہ ہیں اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ بندوں کو یقین کے بلند مرتبوں پر پہنچاتا ہے اور پھر بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بارگاہ الہی میں عاقبت بخیر ہونے کی دعا کرے، کیونکہ اللہ ہی تقدیر مقرر کرنے والا ہے اور دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اب مناجات میں اللہ پر امید کے ساتھ اس طرح سے سوال کیا گیا ہے کہ اور جس کی میں حسن عاقبت کے لیے امید لگائے ہوں اور میری تقدیر کا حکم مجھ پر جاری ہے، بس ہمیں چاہیے کہ اللہ پر یقین کے ساتھ اس سے طلب کرتے رہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ مناجات کے اس حصے میں محمد و آل محمد پر صلوات کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا سوال ہے اور دعا ہے کہ جب تجھے پکاروں تو میری طرف متوجہ ہو جا، کیونکہ میں نے تیری ہی طرف امید لگائی ہے اور تیری ہی طرف بھاگ کر آیا ہوں، اور اس بات کا اقرار بھی ہے کہ تو میری تمام دل کی باتوں کو جانتا ہے، پھر بھی میں تیرے سامنے اپنی آرزوؤں کو بیان کرتا ہوں۔ بس مناجات شعبانیہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے روحانی فوائد کو حاصل کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔